السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، میں آج آپ کے سامنے جانے دو عالم، فخر مجسم، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرب میں یہ نام مشہور نہیں تھا، لیکن جیسے فرشتے کی بشارت سے حضرت حاجرہ نے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، جیسے حضرت مریم نے بیٹے کا نام یسوع رکھا، ایسے ہی سیدہ آمنہ نے فرشتے کی بشارت سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ چنانچہ زمین پر آپ کا نام محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے، توریت میں محمد ہے اور انجیل میں احمد ہے۔ ایک دوسری حقیقت بھی سامنے رکھی، وہ یہ کہ آپ کے نام کو حمد سے خصوصی مناسبت ہے۔ آپ حامد ہیں تو رب العرش محمود ہے، آپ احمد ہیں تو مقام شفاعت کا نام محمود ہے، آپ حمید ہیں تو آپ کی امت حمادون ہے، آپ حماد ہیں تو آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے تھے۔ آپ نے دنیا کے اربوں خربوں نیلوں پدموں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر لگا دیا، لہذا آپ حامد بھی ہیں، حماد بھی ہیں، حمید بھی ہیں، محمود بھی ہیں، محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں۔ عربی لغت میں محمد کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ جس میں ساری اچھی خصلتیں جمع ہو گئی ہوں۔ میرے نبی کی سیرت پڑھیے، نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، نبوت ملنے کے بعد زندگی پر نظر ڈالیے، مکی زندگی کا جائزہ لیجیے، مدنی زندگی کو پڑھیے، آپ کے بچپن کو دیکھیے، جوانی کو دیکھیے، آپ کو شوہر کی حیثیت سے دیکھیے، بچوں کے باپ کی حیثیت سے دیکھیے، زمانہ امن میں دیکھیے، حالت جنگ میں دیکھیے، مسجد کے محراب میں دیکھیے، مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں دیکھیے، آپ کی زندگی کی ہر ادا کو دیکھیے، خوب ٹھونک بجا کے دیکھیے اور بار بار دیکھیے، اور بتائیے کہ وہ کون سی اچھی خصلت اور صفت ہے جو آپ کو کسی کے بچپن اور جوانی میں دکھائی دیتی ہے، کسی شوہر اور باپ میں نظر آتی ہے، کسی سپہ سالار اور حکمران میں نظر آتی ہے، کسی خطیب اور قائد میں دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ خصلت اور صفت میرے حضور میں موجود نہیں ہے۔ دوستو، میرے عظیم دوستو، محمد کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ میرے حضور کی تعریف انسانوں نے کی، جنات نے کی، ملائکہ نے کی، انبیاء نے کی، یہاں تک کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں آپ کی تعریف بار بار کی ہے۔ کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا، کہیں آپ کو سراج منیر کہا، کہیں آپ کو رؤوف الرحیم کہا، کہیں آپ کو حجت و برہان قرار دیا، کہیں آپ کو مزمل و مدثر کہہ کر پکارا، کہیں آپ کو طٰہٰ اور یاسین کہا، کہیں آپ کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین قرار دیا۔ دنیا والوں نے ابھی تک پوری طرح حضور کے مقام کو نہیں سمجھا، آپ کے پیغام کو نہیں سمجھا، آپ کے کام کو نہیں سمجھا، لیکن جو دنیا والے آپ کے مقام اور پیغام اور کام کو سمتے جائیں گے، آپ کی تعریف کرتے جائیں گے، جب جہالت کی رات ختم ہو جائے گی، جب غفلت کے پردے شق ہو جائیں گے، جب دل و دماغ سے تعصبات کی چٹانیں سرک جائیں گی، تو مشرق و مغرب تک، عرب سے عجم تک، ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے چین تک، ہر شخص میرے حضور کی تعریف کرنے پر دوستو مجبور ہو جائے گا۔ میرے دوستو، محمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کا حق پورا ادا کر دیا گیا ہو، یعنی قدرت کی جانب سے نوع انسانی کو جہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تھا وہاں تک پہنچا دیا، جتنے کمالات عطا کرنے تھے سب عطا کر دیے۔ یوں تو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا تھا، اعلیٰ اخلاق عطا کیے تھے، مثالی کردار دیا تھا، لیکن وہ سارے کمالات جو پہلے انبیاء کرام کو فردن عطا کیے تھے، وہ سارے کے سارے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو خلق، شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، اسماعیل علیہ السلام کا اثار، اسحاق علیہ السلام کی رضا، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا، داؤد علیہ السلام کی آواز، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یوشع علیہ السلام کا جہاد، دانیال علیہ السلام کی محبت،
الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد و تقوی جیسے اوصاف و کمالات آپ کی ذات میں یکجا کر دیے گئے تھے۔ اسی لیے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور دوسرے شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ایک تیسرا شاعر کہتا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یعنی مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد بس آپ ہی کا مقام ہے، اس لیے کلمہ طیبہ میں جہاں لا الہ الا اللہ کی ہا ختم ہوتی ہے، وہیں سے اس کے فوراً بعد محمد کی میم شروع ہوتی ہے۔ اس کلمہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو تو مانے لیکن حضور کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اسے رسالت کا بھی اقرار کرنا ہوگا۔ اگر وہ اللہ کی کبریائی کو مانتا ہے تو اسے مصطفیٰ کی مصطفائی کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر وہ رب کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے تو اسے حضور کی نبوت و رحمت کا بھی اعتراف کرنا ہوگا۔ ادھر عبادت کرتا ہے ادھر اطاعت کرنی ہوگی، ادھر سجدہ کرتا ہے ادھر محبت کرنی ہوگی۔ ایمان تب ہی مکمل ہوگا، نجات تب ہی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔